بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ مختلف رسوم اور رواج کا تذکرہ جاری رکھے ہوئے ہیں. آج آپ کے سامنے تین ایسی رسومات کا یا رسوم کا، تین رسموں کا تذکرہ کروں گا یا تین قسم کے رواج کا جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں. الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں اب ذرا کم ہے. پہلے بہت زیادہ عام تھی، اس کے مقابلے میں اب کم ہے. لیکن ابھی بھی ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ رسم ہے یا کچھ اور لوگ مناتے ہیں تو منانے والوں کو غلط نہیں مانا جاتا. وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کر رہے، کوئی کر رہا ہے تو کیا کر سکتا ہے. ایسی تین رسمیں ہیں جن کا تعلق بچے کے بچپن سے ہے یا اس کے لڑکپن سے اس کا تعلق ہے. ان میں سے سب سے پہلی رسم ہے جس کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے بسم اللہ خوانی کی رسم. بسم اللہ خوانی کی رسم. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ ہے کیا رسم؟ اس رسم کے مطابق کوئی بھی بچہ یا بچی 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب ہوتا ہے، یعنی 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب ہو تو اس دن بچے کی کسی عالم کے پاس لے جا کر یا کسی بزرگ کے پاس لے جا کر بسم اللہ خوانی کروائی جائے، یعنی بچے سے بسم اللہ پڑھوائی جائے. یعنی یہاں سے بچے کی تعلیم کا گویا آغاز ہو رہا ہے. یہاں سے بچے کی گویا تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ خوانی، خاندان فارسی میں پڑھنے کو کہتے ہیں. بسم اللہ خوانی کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھوانا، بچے سے پڑھنے کی شروعات کرنا، بسم اللہ پڑھنے کی شروعات بچے کی کروانا. یہ جو ہے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ بچہ جب ابتدا میں چھوٹا ہو تبھی سے جب تک وہ اس کی عمر کے حساب سے، نہ کوئی دن متعین ہے نہ کوئی عمر متعین ہے. کچھ بچے کم عمری میں بولنے لگتے ہیں اور کچھ بچے 2 سال کے بعد بولتے ہیں. کچھ بچے ابتدائی میں بڑے ذہین ہوتے ہیں، 3 سال کے اندر ہی اچھی خاصی ذہانت ہوتی ہے. اور کچھ بچے ذرا بڑے ہونے کے بعد دماغ ان کا کھلتا ہے، ان کی شخصیت ذرا کھلتی ہے. بچے پہ کوئی زبردستی نہیں، اس کا کوئی وقت متعین نہیں، اس کی کوئی ترتیب شریعت میں نہیں رکھی گئی. بچہ جب پڑھنے کے لیے سمجھنے کے قابل ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو سکھائی جائیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن سلمہ کو دیکھا کہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، کہتے ہیں کہ برتن میں میرا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بچے کو سکھایا، کہا کہ یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے دائنے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. حضرت ابن عباس اللہ کے نبی کے پیچھے اونٹنی پہ سوار ہوئے، جب سواری کے قابل ہوئے تب اللہ کے نبی نے ان کو عقیدہ سکھایا، توحید سکھائی، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو. کہنا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں ایسا کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ یا بچے کی کوئی عمر ایسا کچھ متعین نہیں. اور اس کی شروعات کرانے کے لیے باقاعدہ کسی عالم دین کے پاس لے جانا یا پھر کسی بزرگ کے پاس لے جانا، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. سب سے پہلے ماں باپ خود بسم اللہ کہیں، بسم اللہ بچے کو سکھائیں. خاص طور پہ جب بچہ
پینے لگے، کھانے لگے، تلقین کریں۔ اور آپ دیکھیے ہمارے اور آپ کے گھروں میں تجربے سے ہم یہ دیکھتے ہیں 4 سال 4 مہینے 4 دن تو بہت دور کی بات ہے، 2 سال کا بچہ یا بچی الحمدللہ بسم اللہ بولنے لگتی ہے، بسم اللہ بولنے لگتی ہے، کرنے لگتی ہے۔ تو یہ جو رسم ہے بسم اللہ خوانی کی کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن ہو تب اس کی بسم اللہ پڑھائی جائے اور تعلیم کا گویا آغاز کیا جائے، یہ درست نہیں۔ اب یہ پڑھانے والے بھی کبھی صرف بسم اللہ پڑھاتے ہیں، اور بعض جگہ یہ بھی پتا چلا کہ بسم اللہ کے ساتھ بچے کو کلمہ اس وقت پڑھایا جاتا ہے، کلمہ تلقین کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ اور بعض جگہ یہ بھی سنا کہ بسم اللہ اور کلمے کے ساتھ ساتھ سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو پہلی سورت جو نازل ہوئی، یہ سب سے پہلی سورت بچے کو پڑھائی جاتی ہے، کوئی ترتیب نہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ میں بسم اللہ آپ اگر شروع کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھانا چاہ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ سے شروعات کیجئے، وہ فاتحۃ الکتاب ہے، وہ کتاب کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ علق سب سے پہلے آسمان سے اتری، اس لیے اس سے شروعات کریں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب ایک تو یہ رسم بے بنیاد ہے، اور اس رسم کے ساتھ جڑی اور بہت ساری رسمیں، جیسے گھر کو سجانا، یعنی جس دن گھر میں کسی بچے کی بسم اللہ، بچے یا بچی کی بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے، اس دن گھر کو سجانا۔ کچھ لوگ صرف گھر کو سجانے پہ نہیں اہتمام کرتے، مٹھائی تقسیم کرتے، خاندان میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں دور دور تک مٹھائی کے ڈبے تقسیم کرتے ہیں کہ میرے بچے کی بسم اللہ خوانی ہوئی۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ اس سے آگے بڑھ کر ضیافت کرتے ہیں، باقاعدہ اچھا خاصا پکوان پکا کر لوگوں کے درمیان کھلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بچوں کے لیے یا دوسروں کے لیے تحفے تحائف کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، اس موقع پر آنے والے تحفے لا کر بچے کو دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، کبھی بھی شروعات کیجئے بچے کی خوشی کے لیے آپ جو ہے اسے تحفہ دے دیجئے، انعام دے دیجئے، یہ سب چیزیں شریعت میں اچھی ہیں، لیکن ان سب کو جوڑ کر ایک شکل دے دینا اور اسے بسم اللہ خوانی کی رسم قرار دینا اسلامی شریعت کی نظر میں ایک بے بنیاد عمل ہے، ایک رسم ہے جو ہمارے سماج میں چلی آئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے لوگ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا حساب نہ رکھتے ہوں، لیکن بہت سارے لوگ یہ ضرور کرتے ہیں کہ جس دن بسم اللہ پڑھوائی عالم کے پاس، مولانا کے پاس بھیجے، اس دن یہ رسم کر لیتے ہیں، تب بھی یہ بسم اللہ خوانی کی رسم ہے۔ یعنی اگر آپ اسے باقاعدہ ایک رسم کے طور پر کہ آج سے میرے بچے کی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے ہم باقاعدہ اہتمام کریں گے، دعوت کریں گے، ضیافت کریں گے، مٹھائی بانٹیں گے، یہ سب رسم و رواج ہیں۔ صحابہ تابعین تبع تابعین نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، اس طرح نہیں کیا گیا۔ اصل میں مسئلہ ہوتا کیا ہے، لوگ اس قسم کی رسومات کو بزرگوں سے جوڑ لیتے ہیں، اولیاء کرام سے جوڑ لیتے ہیں۔ جیسے اسی بسم اللہ خوانی کی رسم کے متعلق یہ لکھا ہے کہ بعض اولیاء اس کی نصیحت کیا کرتے تھے کہ بچوں کو اس طرح کیا کرو۔ شریعت مطہرہ دلیل چاہتی ہے۔ تابعین تبع تابعین، بخاری مسلم محدثین یا فقہاء امام ابو حنیفہ مالک شافعی یا کوئی نیک بزرگ مفسر کوئی بھی آئیں، اگر وہ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، شریعت کا مسئلہ ہے تو دلیل ہونی چاہیے، اور شریعت کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر لوگوں کو اس کا پابند کرنا یا اس کی تلقین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ پہلی رسم ہے 3 رسموں میں سے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہے، جسے بسم اللہ خوانی کی رسم کہا جاتا ہے۔ اور دوسری رسم ہے جس کا تذکرہ آج کے درس میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جو لڑکوں سے متعلق ہے، ختنہ کی رسم۔ ختنہ کی رسم الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں یہ رسمیں گھٹ گئی ہیں۔ میں نے جسے کہا نا ابتدا ہی میں کہ یہ رسمیں پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی ہیں۔ شریعت مطہرہ کی نظر میں ختنہ کا ایک عمل جو ہے ایک فطری عادت ہے، انسان کی فطری خوبیوں میں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں کہا 5 من الفطرہ، 5 باتیں فطرت میں سے۔ پھر اللہ کے نبی نے گنائی اس میں ختنہ کرنا، بالغ ہو جانے والے لڑکے یا لڑکی کو اس طرح استعمال کر کے اپنے زائد بال نکالنا، مونچھ کاٹنا، ناخن تراشنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی یہ ساری چیز، یہ فطرت کی باتیں ہیں کہ آدمی ان تمام چیزوں کو پاکی صفائی کے مقصد سے اور سنت سے قربت کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کے لیے اس کو انجام دے۔ اب یہ کام کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، بچے کے بچپن میں ہو گئی، لڑکپن میں ہو گئی، آدمی کے بلوغت سے پہلے ہو جائے، یہ زیادہ بہتر، اس لیے کہ اس میں پاکی صفائی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔
استنجا کے بعد، پیشاب کے بعد قطرے باقی رہ جانے یا ناپاکی رہنے کے بڑے امکانات رہتے ہیں اگر ختنہ نہیں ہوتی تو مکلف ہونے بالغ ہونے سے پہلے ہو جائے، کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اسلامی شریعت کے مطابق ایک سیدھا سادہ عمل۔ اب آپ نے کبھی سوچا مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے بال کٹوانے حجام کے پاس جا رہا ہے تو اس کی کوئی رسم ہوتی ہے؟ ایک آدمی مونچھ کاٹ رہا ہے تو مونچھ کاٹنے کی کوئی رسم منائے گا؟ ناخن کاٹ رہا ہے تو اس کی رسم منائے گا؟ یا اپنے زائد بال نکال رہا ہے اس کی کوئی رسم منائے گا؟ ختنہ بھی ایسا ہی ایک عمل ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ اس کو الگ سے ایک رسم کے طور پہ منانا اور ساری گلی میں سارے محلے میں ڈھنڈورا پیٹنا، بچپن میں ہم نے دیکھا ہے اس بچے کو جس کی ختنہ کی جاتی ہے الگ قسم کے رنگین کپڑے پہنا دیے جاتے، لنگی لال قسم کے، لال یا گیروے رنگ کی یا دوسرے رنگ کی۔ یہ سب رسمیں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا لی، دین کا حصہ نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے جن مسائل کو آسان کیا، اب وہ ختنہ کی رسم ہے، بچے کو کچھ چیزیں پڑھوائی جاتی ہیں، کلمہ پڑھوایا جاتا ہے یا کچھ کلمات اس سے بلوائے جاتے ہیں، عجیب طرح کی رسمیں لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں۔ دیکھیے یہی سب ہے، اصل دین کہیں رہ گیا۔ وہ جو عرب کا دین تھا، وہ جو اللہ کے نبی کا دین تھا، وہ جو مکہ و مدینہ سے آیا دین تھا، وہ کہیں رہ گیا۔ ہم انہی سب رسموں کے اندر ڈوبے ہوئے رہ گئے اور اسی کو دین مان کر چل رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی مصیبت ہے رسم و رواج کی کہ یہ دین کی جگہ لے لیتی ہے، لوگ اس کی پابندی کرنے لگتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، سند ضعیف ہے، ورنہ یہ بہت بڑی دلیل اس بات کی ہوتی۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو ہم جو ہے ختنے کی کسی دعوت میں شریک ہوتے تھے اور نہ ہی وہ کوئی دعوت ہوتی ہی تھی وہاں پر، نہ تو ختنہ کی کسی دعوت میں ہم جاتے تھے نہ کوئی دعوت کرتا ہی تھا اس زمانے کے اندر۔ حدیث مسند احمد کی ہے، روایت ضعیف ہے۔ میں نے کہا نا کہ اگر یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہو جاتی تو یہ دو ٹوک حکم ہوتا کہ نہ صرف یہ کہ رسم ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک فطری عادت ہے، جس طرح بقیہ کام اس کے وقت پر خفیہ طور پہ کر لیتے ہیں، آدمی ناخن کاٹ لیتا ہے، آدمی دوسری ضرورتیں پوری کر لیتا ہے، اپنی مونچھ کاٹ لیتا ہے، اپنے اپنے وقت پر ضرورت کے حساب سے ختنہ کا معاملہ بھی گھر کے اندر بچے کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ اسے سارے خاندان کو بستی کو ڈھنڈورا پیٹ کے دکھانا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں۔ یہ دوسری بڑی رسم ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہے۔ تیسری ایک اور رسم ہے، یہ رسم پردے میں ہے اور یہ رسم خاص طور پر لڑکوں کے بارے میں کم ہے، لڑکیوں کے بارے میں زیادہ ہمارے سماج۔ وہ ہے ان کی بلوغت کو پہنچنے پر رسم منانا۔ لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہوتے ہیں اس وقت کچھ رسمیں منائی جاتی ہیں، خفیہ ہیں، زیادہ لوگوں میں اس کا چرچا نہیں ہوتا، اور لڑکوں کے بارے میں عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن لڑکیوں کے بارے میں اس کا چرچا ہوتا ہے، اور باقاعدہ چرچا کا مطلب گھروں کے اندر داخلی طور پر اہتمام ہوتا ہے، اور منانے والی خواتین اس رسم کو بھی مناتی ہیں۔ خاندان قبیلے کے اندر رسمیں منائی جاتی ہیں، پکوان پکتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ عمر کے مراحل ہیں۔ لڑکی کا یا لڑکے کا اس عمر کو پہنچ جانا، اس وقت اس کی تربیت کیجئے، اسے یہ سمجھائیے کہ آج تک تم غیر مکلف تھے، آج سے تم شریعت کے مکلف ہو گئے، دین کے مکلف ہو گئے، ہر چیز کا تمہیں حساب دینا، یہ سکھائیے۔ یہ ممکن ہے، لیکن اسے رسم کے طور پہ منانا، طرح طرح کے پکوان پکانا، باقاعدہ لباس خصوصی قسم کا پہنانا۔ بعض علاقوں میں سنا وہ چوٹی پہنانا کہتے ہیں، پھول کی چوٹی بنا کے پہناتے ہیں، بچی اگر بڑی ہو گئی تو چوٹی پہنائی جاتی۔ یہ سب کہاں کی رسمیں ہیں؟ یہ سب کہاں کی رسمیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے سماج میں چلی آئی ہیں؟ تو یہ جو رسمیں ہیں، میں نے جیسے کہا لڑکوں کے بارے میں زیادہ نہیں یہ رسم، تیسری رسم، لیکن لڑکیوں کے بارے میں بہت سارے سنتے ہیں کہ یہ ساری رسمیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ تینوں قسم کی رسمیں، خاص طور پر میں نے کہا نا کہ بہت سارے ننیال والے، یعنی لڑکی اگر عمر کو پہنچ رہی ہے، ننیال والے بلا کر لے جاتے ہیں چوٹی پہنا کر، ہمارے ہاں چوٹی پہنانا کہتے ہیں، یعنی پھول کی بنی ہوئی باقاعدہ چوٹی وہ سر پہ جو پہنائی جاتی، پہنا کر بھیجتے ہیں۔ بعض جگہ تو گھر میں بٹھا کے صحرا وہرا پہنا کے باقاعدہ رسم منائی جاتی، اس کی گود میں جو ہے پیسے تحفے تحائف دیے۔ یہ سب چیزیں اسلامی شریعت کا حصہ نہیں ہیں،
یہ وہ رسمیں ہیں جن میں لوگ الجھ گئے، جسے لوگوں نے دین کا درجہ دیا ہوا ہے۔ شریعت مطہرہ میں ان تمام رسوم کی کوئی حیثیت نہیں، اور ان کی اسلامی شریعت میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہا یہ 3 رسمیں میں نے آپ کو بتائی، جانکار حضرات یہ بات جانتے ہیں، جتنا میں نے بتایا اس سے زیادہ کرتے ہیں لوگ، اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہمیں جتنا معلوم ہم اتنی پہ بات کر رہے ہیں، جو ہمیں نہیں معلوم ہے اس سے آگے بہت کچھ ہے۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات ہو سکتا ہے جانتے ہوں گے، اگر یہ رسمیں آپ کے علاقے، آپ کے خاندان، قبیلے یا آپ کے اپنے گھرانے میں رائج ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ یہ تمام رسمیں اسلامی شریعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اور دوسری طرف یہ وہ رسم و رواج ہیں جسے لوگوں نے قریب قریب دین کا درجہ دیا ہوا ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ وہ رسم و رواج ہیں جو غیروں سے لی گئی ہیں، اسلامی شریعت میں ان کی کوئی بنیاد نہیں پائی جاتی۔ تو آج کے درس میں نے آپ کے سامنے بچپن، لڑکپن یا جوانی تک ہونے والی رسموں میں سے 3 بڑی رسموں کا تذکرہ کیا۔ بسم اللہ خوانی کی رسم آپ کے سامنے میں نے ذکر کی، دوسری بلوغت کے مسئلے کا میں نے تذکرہ کیا، اور تیسری رسم جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا وہ ہے ختنہ کی رسم۔ ان تینوں رسومات سے اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو یا آئندہ آنے والی نسلوں کو بچا کر کتاب و سنت کا وہ جو فطری طریقہ، سادہ طریقہ، آسان طریقہ اور بہت ہی مختصر طریقہ ہے کسی بھی کام کا، اسے سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان رسومات کو سمجھ کر ان سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔